سائل ہے محمد ابراہیم، جس کا تعلق ہے کراچی سے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ بالوں پر کون سا کلر لگانا جائز ہے اور کون سا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سر اور داڑھی کے بالوں کو خضاب لگانا مسنون عمل ہے، اور جن روایات سے ممانعت معلوم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاہ خضاب لگانا یہ ممنوع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اتی بأبی قحافہ یوم فتح مکہ ورأسہ ولحیتہ کالصغام بیاض، کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو قحافہ کو جب فتح مکہ کے دن لائے گئے تو ان کی داڑھی اور بال بالکل سفید تھے، ایک پرندہ ہے اس طرح مکمل طور پر سفید تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بالوں کے رنگ کو تبدیل کرو، لیکن سیاہ رنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خضاب لگانا یہ مسنون عمل ہے، لیکن سیاہ خضاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، سیاہ رنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اليہود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم۔ صحیح مسلم میں کتاب اللباس میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ وہ خضاب نہیں لگاتے، لہذا تم ان کی مخالفت کرو، خضاب لگایا کرو۔ دوسری بات یہ ہے جو میں نے شروع میں بھی ذکر کی کہ سیاہ رنگ کے سوا دوسرے کلر لگانا یہ مستحب عمل ہے، اور سرخ خضاب لگانا مہندی کے شکل میں یا سیاہی مائل جس میں قطم شامل ہو یہ مسنون عمل ہے۔ بعض حضرات خالص سیاہ رنگ لگاتے ہیں۔ خالص سیاہ رنگ لگانا اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ حضرات جو جہاد میں مصروف ہو تو اگر وہ اس غرض سے سیاہ رنگ لگائے داڑھی پر، بالوں پر، تاکہ دشمن پر ان کا رعب جم جائے تو ان کے لیے بالاتفاق جائز ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بوڑھا آدمی وہ سیاہ خضاب لگائے، یا کوئی عورت جو بوڑھی ہے وہ سیاہ خضاب لگائے، ان کے لیے بالاتفاق ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو جوان ظاہر کر رہا ہے جبکہ وہ جوان نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف زینت کی غرض سے سیاہ خضاب لگانا تاکہ اپنی بیوی کو اس سے خوش کرے، یہ بھی عند الجمہور مکروہ ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں جائز ہے، لیکن عند الجمہور یہ مکروہ ہے کیونکہ احادیث میں ممانعت موجود ہے، لہذا اس بنا پر سیاہ خضاب لگانا اس بوڑھے کے لیے بھی مکروہ ہے جو بیوی کو خوش کرنے کے لیے سیاہ رنگ لگاتا ہے۔ فتاوی شام میں وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ خِضَابُ شَعْرِهِ وَلِحْيَتِهِ کہ مستحب ہے ترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ خِضَابُ شَعْرِهِ وَلِحْيَتِهِ کہ مستحب ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنے بالوں کو خضاب لگائے، اپنے داڑھی کو خضاب لگائے، لیکن وَيُكْرَهُ بِالسَّوَادِ اس کے لیے سیاہ رنگ استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور پھر شامیہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، وَيُكْرَهُ بِالسَّوَادِ اے بغیر الحرب، بغیر جنگ و جدال کے وہ سیاہ خضاب لگاتے، یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور پھر فرمایا
وَأَن يُزَيِّنَ نَفْسَهُ لِلنِّسَاءِ فَمَكْرُوهٌ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَائِخِ، اگر وہ اس لیے خضاب لگاتا ہے سیاہ تاکہ بیوی کو خوش کرے تب بھی یہ مکروہ ہے، یہی عام مشائخ کا قول ہے۔ کتاب الحظر والاباحہ باب فی البیع، صفحہ 22 اور جلد 6 تبصعی۔ اس طرح فتاوی عالمگیریہ میں بھی اس طرح سوال کیا گیا، ام الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون احيب في عين العدو فهو محمود منه اتفق عليه المشايخ، ومن فعل ذلك ليزين نفسهم للنساء فذلك مکروہ وعلیہ عامۃ المشائخ۔ فرمایا اگر کوئی مجاہد جہاد میں لڑ رہا ہے اور وہ اپنی داڑھی کو سیاہ رنگ لگائے تو ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہاں پر مقصد یہ ہے تاکہ دشمن پر رعب جم جائے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا بوڑھا وہ گھر میں بیٹھا ہے اور اپنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے سیاہ رنگ لگاتا ہے تو یہ ان کے لیے مکروہ ہے۔ یہ تو مختصراً مسئلہ ہوا کہ خضاب لگانا، بوڑھے کے لیے سیاہ خضاب لگانا یہ جائز نہیں ہے، البتہ سرخ رنگ وہ لگا سکتا ہے۔